مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ غریب نواز کی آپ بھی نعرے لگا کے گھر چلے جائیں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر بات کروں، مگر ٹو دی پوائنٹ بات کریں کہ انہوں نے کیا کیا ایسا ادب کیا۔ حضرت بشر حافی کا تھوڑی دیر پہلے میں نے نام لیا تھا، ان کی زندگی کا واقعہ کیا تھا؟ شراب کے نشے میں دھت تھے، کہیں جا رہے تھے تو راستے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام زمین پر لکھا ہوا ہے، اٹھایا، چوما، عطر لگایا، سنبھال کے اوپر رکھ دیا، شراب کھانے میں چلے گئے۔ اس زمانے کے ولی کے خواب میں بشارت دی گئی کہ جا کے بشر حافی سے کہو تم نے ہمارے نام کو بلند کیا، ہم تمہارے نام کو بلند کریں گے۔ اللہ اکبر! شرابی ادب کیا، نوازا گیا۔ وہ جملہ بچپن سے سن رہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ یاد رکھو میرے بچے، نوجوان بالخصوص، آج کل نوجوان کچھ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، چھوٹی عمر میں پیسہ آ جاتا ہے، چھوٹی عمر میں شہرت مل جاتی ہے۔ ہاں، اب سوال یہ ہے کہ عمر چھوٹی ہے، نام بن گیا ہے، عمر چھوٹی ہے، مال آ گیا ہے، اب پیر زمین پہ ہیں کہ نہیں؟ اب بزرگوں کا ادب بچا کے نہیں؟ بندہ بولے اب میں کس کا ادب کروں، میں خود مالدار، میں خود شہرت والا، نہیں، ہم کہیں بھی پہنچ جائیں، سفید داڑھی والے اگر ہیں تو وہ ہمارے والد کی جگہ پر ہیں، چاہے وہ آپ کا ملازم کیوں نہ ہو۔ ہاں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، جو ادب کرتا ہے نا وہ نوازا جاتا ہے۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ جملہ ڈرانے والا ہے نا، سرکار دو عالم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے آپ سے نبی پاک اسے دور فرما رہے ہیں۔ جو بڑوں کو ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ ادھر تو بندہ کہتا ہے یہ تو میرا ملازم ہے، یہ تو غریب ہے، میں امیر ہوں، مجھے لوگ جانتے ہیں، اس کو کون جانتا؟ نہیں، ادب۔ آپ ادب کرو گے نوازے جاؤ گے۔ اور اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہمیں نہیں پتا یہ مسجد میں جھاڑو لگانے والا ہے، مسجد کی صفائی کرنے والا، یا جناب ہمارے پاس غریب ہے ٹھیلا لے کے جا رہا ہے، کیا پتا یہ اللہ کا ولی ہو، ہمیں نہیں پتا۔ دیکھیں نا، ان کے باغ میں تو انہوں نے تو ایک نارمل سفید داڑھی والا، سفید بالوں والا شخص دیکھا تھا، ادب کیا، ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ وہ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں۔ تو اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہمیں سب سے ادب سے بات کرنی ہے، سب سے پیار سے بات کرنی ہے، کسی کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر، کسی غریب کا حلیہ دیکھ کر اس کو ذلیل نہیں کرنا ہے، بلکہ علماء بیٹھے پوچھیں ان سے، حدیثیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ کچھ پرا گندہ بال، میلے کچیلے کپڑے والے ایسے ہوں گے جن کو اپنی محفل میں کوئی نہیں بلائے گا، ان کو بلاتا بھی کوئی نہیں ہے، وہ نہ آئے تو کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مرتبہ ہوتا ہے کہ قسم اٹھا لیں رب وہ قسم پوری فرماتا ہے۔ اب جو دل توڑتے توڑتے جا رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑاتے اڑاتے جا رہے ہوتے ہیں، میلے کپڑے والے کا، کسی بابا کا، کسی بیچارے غریب کا، ایسا نہ کرنا۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 ہی روایتیں پڑھی ہیں، اگر کوئی تیسری کسی نے پڑھی ہے تو مجھے بتا دے، کہ 2 کام ایسے ہیں جس پر کرنے والے کے ساتھ اللہ پاک خود اعلان جنگ فرماتا ہے۔ روایتوں میں فرمایا گیا یہ 2 کام کرنے والے ایسے جو رب سے جنگ کر رہے ہیں، کتنے شدید کام ہے، وہ 2 ہی ہیں اب تک تو میں نے جو پڑھے ہیں۔ ایک کہ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے، اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے، اور جو سود کا کام کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی زندگی میں یہ 2 غلطیاں مت کرنا، یہ 2 کام کبھی مت کرنا۔ سود کتنا ہی آپ کے پاس لپیٹ کر پیکنگ کر کے کوئی اچھی اسکیم کے تحت وہ ڈبل تبل ہو رہے ہیں، قریب بھی مت جانا۔ رب سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ برباد ہی ہونا ہے، گھر بھی بک جاتے ہیں لوگوں کے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلا یہ کام کبھی مت کرنا۔ دوسرا، اللہ کے ولی سے دشمنی نہ کریں۔ اب اللہ کے ولی سے دشمنی کا مسئلہ یہ کہ ہم مزارات اولیاء پہ جا کے دشمنی تو نہیں کریں گے، لیکن ہمیں نہیں پتا بندوں میں کون اللہ کا ولی ہے، تو اٹ مینز کسی کے ساتھ بھی رویہ غلط نہیں ہونا، سب سے پیار، سب سے شفقت، سب سے محبت سے بات کرنی ہے۔ اچھا، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک اور بڑا کمال کا کارنامہ، آپ بڑی تفصیل ہے، آپ مدینے گئے اپنے پیر صاحب کے ساتھ، اور جب گئے تو سبحان اللہ روضہ رسول سے آپ کو سلام کا جواب آتا ہے، اور آپ کو وہاں سے حکم دیا جاتا ہے کہ غریب نواز ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر دین کی دعوت دو۔ اب وہ بڑا مشکل میدان تھا، اب جب ہندوستان پہنچے نا تو آپ کو بہت ریزسٹنس ہوئی۔